علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ولائی ازائی جذبات سدا سلامت رہے۔ اجازت ہے جی بات تھوڑی سی آگے بڑھے۔ ہم اللہ کے وہ اسماء الحسنہ ہیں کہ جن کے بغیر اللہ اپنے بندوں کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم اللہ کے وہ اسماء الحسنہ ہیں۔ علی فرما رہے تھے انا اسماء الحسنہ، مولا صادق نے فرمایا نحنو اسماء الحسنہ، اور جس معظمہ کے اسم معلّہ سے منسوب آج کا سجدہ ذکر ہے، علی جیسا مالک اسماء الحسنہ کہہ رہا تھا تو میرے نام کی زینت ہے، تو زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا بھائی، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے، جو علی جیسے نعرہ ایک جی یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، بڑی توجہ بھائی، بڑی توجہ۔ علی مولا فرما رہے ہیں علیہ آپ میرے اسم معلّہ کی زینت ہیں، جو علی جیسے صاحب اسماء الحسنہ کی بھی زینت ہو۔ میں معظمہ کا تعارف بالکل چونکہ صرف متصل کرنا تھا، اس کے لیے آپ کو 6-7 آیات کی رحمت دی، زحمت تو نہیں، قرآن تو جتنا سن لیں وہ رحمت ہے، تو مزید رحمت اگر وصول کرنی ہے تو ایک دفعہ سیدہ کے اسم معلّہ پہ بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ اللہ صلی علی محمد بآل محمد وعجل فرجہ قائم آل محمد۔ عام ہستی نہیں، شریکت الحسین، عدیلت الحسین۔ چلیں اب یہ دو اسماء آ گئے ہیں تو میں ساتھ کچھ اور بھی تلاوت کر دوں۔ یکم شعبان سیدہ کونین کی ردائے کنتو کنزن مخفیہ میں ثانی حجاب اللہ بن کے اللہ کا پردہ نازل ہوا۔ معظمہ دارین کو محمد مصطفیٰ نے اپنی آغوش رسالت میں اٹھایا۔ یہ عام فکرے نہیں، کتابوں میں موجود فکرے ہیں، جو بھی سیرت کی کتاب سیدہ کی اٹھا کے دیکھیں۔ بی بی عالیہ کو گود میں لے کے نبیوں کے سلطان نے فرمایا السلام علیک یا حبیبۃ المصطفیٰ۔ زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا جسے فکرہ سمجھ آئے۔ پھر علی مولا نے اپنے دست قدرت پہ بیٹی کو اٹھایا اور فرمایا السلام علیک یا زینت المرتضیٰ۔ پھر سیدہ نے بیٹی کو اٹھا کر فرمایا السلام علیک یا نائبۃ الزہراء۔ پھر امیر حسن مولا نے فرمایا السلام علیک یا رفیقۃ المجتبیٰ۔ سب نے فکرہ پڑا بی بی شریکت الحسین کی زیارت کا ایک، لیکن جب باری آئی نا میرے مولا حسین کی، ایک دفعہ حسین فرماتے ہیں السلام علیک یا شریکت الحسین، السلام علیک یا عدیلت الحسین۔ زندہ باد۔ آپ جی ہیں بھائی نبیوں کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ یہ فضائل ایسا ہے، یہ جملے ایسے ہیں، یہ آپ گریے کے ساتھ بھی سماعت فرما لیں گے، میری جانب سے مصائب سمجھ کے بھی سن لیں گے تو مجھے منظور ہے، لیکن توجہ بڑی رہے، اور نعرے کے لیے ابھی جب تک جملہ ختم نہ ہو نہ اٹھیے گا پلیز، تاکہ میں بات پہنچا لوں۔ السلام علیک یا حبیبۃ المصطفیٰ، اے اللہ کے حبیب کی حبیبہ، آپ پر میرا سلام ہو۔ بھئی جملہ میں نے پہنچانا ہے لیکن اس کے لیے توجہ۔ امیر کائنات نے فرمایا اے علی مرتضیٰ کی زینت، آپ پر میرا سلام ہو۔ سیدہ نے فرمایا اے میری نائب، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اے میرا ساتھ دینے والی رفیقۃ المجتبیٰ، آپ پر میرا سلام ہو۔ آقا حسین نے فرمایا السلام علیک یا شریکۃ الحسین، اے حسین کی ذات میں شریک معظمہ، آپ پر میرا سلام ہو۔ السلام علیک یا عدیلت الحسین، اے حسین کی برابری عدل کے ساتھ کرنے والی، جیسے عدل میں حسین ہے، اے ویسی معظمہ آپ پر میرا سلام ہو۔ گو پنجتن عالیہ کے گہوارے کے گرد حلقہ بنا کے کہہ رہے تھے جو پنجتن کی بھی پنجتن ہو اسے زینب عالیہ، یا علی جو پنجتن کی بھی پنجتن۔ اچھا آنکھیں چونکہ چھلک رہی ہیں تو میں مصائب میں انتظار زیادہ نہیں کراؤں گا، لیکن 5-7 منٹ آپ نے مجھے دینے۔ مولا حسین نے کیا فرمایا؟
शरीकत उल हुसैन, हुसैन की ज़ात में, मिशन में शरीक मुअज़्ज़मा। फिक्र कहूँ, अगर दिल पे हाथ रख के सुने, वो मुअज़्ज़मा है मलका शाम जिनके शरीक होने से भी हुसैन ला शरीक है। अदीलतुल हुसैन। मैंने अकीदे का फिक्र पढ़ते हुए कभी देखा ही नहीं कि सामने चेहरे कैसे हैं कैसे नहीं, चूंकि जो अंदर है वो पढ़ना है, चूंकि अली उतना बाहर आता है जितना माँ ने सिखाया हो। अदीलतुल हुसैन, हुसैन की बराबरी करने वाली। हुसैन फरमा रहे थे यहाँ जिन्स का इत्तलाक नहीं, इस घर में जैसा हुसैन है वैसी आलियाँ हैं, जैसे शब्बीर है वैसी पाक मुअज़्ज़मा सय्यदा आलिया बिन्त अमीर अल मोमिनीन है। बीबी का एक इसमें मुअल्ला है, दो हैं, मिलते जुलते हैं, अल्फाज का फ़र्क है। सामईन अगर हो सके तो तायद फरमाइएगा। एक है काबतुर रिज़ाया, मुसाहिब का काबा, इसी से मिलता जुलता है काबतुज़ ज़ियारा, ज़ियारतों का काबा। बंदे ने इमाम शशुम से पूछा, मौला ये मलका शाम का जो इसमें मुअल्ला है काबतुज़ ज़ियारा, ज़ियारतों का काबा, इसका मतलब क्या है? का तुम नहीं जानते 1.25 लाख नबियों को साथ मिलाकर हर शबे जुमा, खुशकिस्मती से इसी शब में तुम बैठे हो, हर शबे जुमा मेरे नाना मोहम्मद करबला में हुसैन की जरी पर अंबिया को, मलाइका को, कुदसियों को, औलिया को साथ लेकर आते हैं हर शबे जुमा। और कामिल ज़ियारत में हदीस पढ़ी है, जिसने करबला में हुसैन की ज़ियारत की उसने गोया अर्श पर परवरदिगार आलम की ज़ियारत की। तो नबियों के सुल्तान 1.25 लाख अंबिया को लेकर आते हैं शबे जुमा कब्र हुसैन पर, और फिर हुसैन की जरी का तवाफ शुरू करते हैं। जब आदम से लेके ईसा तक तवाफ के 7वें चक्कर पे पहुंचते हैं ना, हुसैन जरी से बाहर आके कहता है, नाना यहां की जियारत हो गई, आओ अब हुसैन के साथ सारे नबी शाम को चल। ये है काबतुज़ ज़ियारा, जियारतों का काबा। सिर्फ गुफ्तार में अली नहीं, अली की बेटी किरदार में अली, मिस्दाके लिसाना सिद्कन अलिया, अली की आलिया बेटी। शाम के दरबार में 700 कुर्सी नशीन थे कि सफीर रोम ने सर हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, ये कौन है? मलून हंस के कहते हैं, फ़ज़ाइल 2 मिनट अगर जैसे भी सुनेंगे मर्जी आपकी है, चूंकि ये जो फ़ज़ाइल में आंसू रुखसारों पे बहते हैं ना, इससे आगे महराज होती कोई नहीं, और खड़े होके दाद लेने का मैं ख्वाहिश रखता ही नहीं। बस ये आंखों से जो दाद झलक रही है ये साथ रहे तो एक फ़िक्र है पैगाम का जो आप तक पहुंचाना है कि जिस मुअज़्ज़मा से मंसूब आज मजलिस है वो कलाम में कैसे अली है। उसने कहा, ये कौन है? यजीद हंस के कहता है, लाइबन हशमन बिल मुल्क वला यही नज़ल, ये सब बनी हाशिम का ढोंग था माज़ल्ला। ना कोई वही आई ना कोई नबुव्वत आई, ये खुद से नबी बन बैठे। उन्होंने कहा, ये कौन है जिसे मारा है? मैं तुमसे इस मकतूल का सवाल करता हूँ, तुम मुझे बनी हाशिम की बात सुनाते हो, बनी हाशिम के ख़ानदान का, और तुम्हारा क्या तकाबुल? यजीद था शराब के नशे में। मलऊन कहता है कि हजमा खरजन अलैना फ़क़तलना हो वक़यदना हो अशीरा, ये एक आम आदमी था जिसने मुझ पर खुरूज किया, इसने बगावत की, मैंने इसे पहले कत्ल किया, फिर उसके रिश्तेदारों को मैंने असीर करके दरबार में खड़ा किया है। वो जो पूरे शाम के बाजार में नहीं बोली थी, वो जो दरबार में कई घंटों से खामोश थी, उसने बर्दाश्त नहीं किया कि कोई हुसैन को आम आदमी कहे। बीबी पुकार के कहती, खामोश, आम आदमी किसे कह रहा है? मेरा भाई कोई आम आदमी नहीं था, ये जो सफीर रोम था ना, अपने दौर का बड़ा पादरी भी था। कहता है, यजीद मुझे अभी ऐसे लगा जैसे या किसी नबी का लहजा मैंने सुना, या किसी नबी
علی کے وسیع کا لہجہ سنا، یہ جو اس مقتول کی بہن پردے کے پیچھے کھڑی ہے بوڑھی کنیز کے، اسے کلام کرنے کی اجازت دے۔ ادھر سے سید الساجدین بول کے کہتے خاموش، میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ ہے، یہ خاموش ہے تو اپنی مرضی سے، یہ بولے گی تو اپنی مرضی سے۔ معظمہ نے جناب فضا کے پردے سے آواز دی، سفیر روم، اس نے میرے بھائی کو عام آدمی نہ کہا ہوتا، میں دربار شام نے اپنے بابا کی ولایت بچانے کا خطبہ نہ پڑھتی۔ پہلے اسے کہنا اس کی کرسیوں پہ جو لعین شراب کے نشے میں کہکہے لگا رہے ہیں انہیں خاموش کروا۔ کہتا ہے 700 کرسی نشین ہے، میں انہیں کیسے خاموش کرواؤں؟ کہنے لگا اچھا پھر یہ جو تیرے دربار میں 1000 گھوڑے ہیں، یہ ٹاپے اٹھاتے ہیں، یہ ٹاپے رکھتے ہیں، ان کی آواز خاموش کروا۔ جملے وہ ہیں جو تم نے ماؤں کی جھولیوں سے سنے ہیں۔ مجھے ایک فکرے تک تمہیں لے جانا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ فکرے دہرانے پڑ رہے ہیں۔ بی بی نے فرمایا اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ جو روشن دان سے ہوا آ رہی ہے اسے خاموش کروا۔ ہنس کے کہتا ہے دیکھو لوگو، علی کی بیٹی کے مطالبے کیسے ہیں، بھلا گھوڑوں کی ٹاپوں پہ بھی کسی کی حکومت ہے، بھلا آنے والی ہوا پہ بھی کسی کی حکومت ہے۔ بی بی نے فرمایا پھر جو بازار شام میں اونٹ ہیں، ان کے گلوں میں گھنٹیاں ہیں، جراس ہیں، انہیں خاموش کروا۔ کہتا ہے یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ علی کی بیٹی نے بھائی کی فتح کا علم بلند کر کے کہا پر یہی فرق ہے تجھ میں اور حسین میں، جو تو نہیں کر سکتا وہ شبیر کر سکتا ہے۔ بے غیرت سر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یہ حسین کا تو کٹا ہوا سر ہے، یہ ساری چیزیں خاموش کون کروائے گا؟ لہجہ معراج میں علی کی بیٹی نے کہا اس کو آپ جیئیں صدا سلامت رہے خاموش۔ سید الساجدین فرماتے ہیں اونٹوں کی گھنٹیاں خاموش، گھوڑوں کی ٹاپیں خاموش، آنکھوں سے آنے والے آنسوؤں کی قسم، روشن دان سے ہوا نہیں، روشنی بھی خاموش۔ سجاد فرماتے ہیں حتی سقط الانفاس، لوگوں کی سانسیں جہاں تھیں وہی ان کے حلق میں اٹک گئیں کہ علی کی بیٹی نے معراج والے لہجے میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اصطفانا بالرسالہ نحن من نسل المختار ومن ذریت الحیدر کرار جدی سید الانبیاء و ابی سید الاوصیاء و امی سیدت النساء العالمین وہذا اخی ابن الحسین جدی سید الانبیاء ابی سید الاوصیاء امی سیدت النساء العالمین واخی سید الشہداء، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا اوصیاء کا سردار، میری ماں نساء عالمین کی سردار، اور جسے عام آدمی کہہ رہا ہے میرا بھائی قتل ہو کے بھی شہیدوں کا سردار، شہیدوں کا سردار ہے حسین۔ یہ عام آدمی نہیں، جو ہی اس نے کہا نا محمد کا نواسا۔ سفیر روم نے یزید کی طرف دیکھا، اس کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہوا۔ انہوں نے کہا یہ تطہیر کی ملکہ کا بیٹا حسین، جس کا سر تو نے نچلی سیڑھی پہ رکھا ہے، جس کے لیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی آیت آئی۔ اب ہائے کرو یا واہ کرو، سفیر روم کہتا ہے میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، میں نے انجیل بھی پڑھی ہے، یہ کوثر ہیں، ان کا تسلسل ختم نہیں ہو سکتا۔ کیا اس حسین کا کوئی وارث ہے؟ علی کی بیٹی نے سجاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا هَذَا مِن بَقِيَّةِ الْقَوْثَرِ، یہ کوثر کا بقیہ ہے۔ وَجَالِسُونَهَا اولاد من اولاد الابتر، اور یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ ابتروں کی اولاد ہے، یہ کوثر کا بقیہ ہے۔ کیسے ہو مسلمان، نبی ہی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی ہی کی اولاد کو دماغی ہے۔ جو میرے بزرگ نے فکرہ پڑھا، اگر اجازت دیں تو میں آغاز مصائب میں مکمل کروں۔ سفیر روم کہتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کے بیٹے کو مارا،
یزید کہتا ہے اگر عیسیٰ ہوتا تو کیا کرتا؟ کہا عیسیٰ نہیں، جس راہوار پہ عیسیٰ سواری کرتا تھا نا، اس کا ٹوٹا ہوا سم ہم نے روم کے گرجا گھر میں اوپر رکھا ہے، جس کے نیچے ہم سجدہ کر کے گزرتے ہیں۔ تم نے نبی کا نواسہ صرف ذبح نہیں کیا، اس کا سر تم نے تخت کی سیڑھی پر رکھ کر اس عذاب کو دعوت دی ہے کہ جو اس امت کو کبھی نہیں چھوڑے۔ وہ حسین کو حسین منوا کر 15 رجب کہہ رہی تھی سجاد کاش اکبر ہوتا تیرے ساتھ مل کے مجھے دفن کر۔ شریکت الحسین، عدیلت الحسین، بی بی کے بیٹوں کے ننھے ننھے معصوم جنازے برآمد ہوں گے، مصائب بی بی کا پڑھا جائے گا، ان کے شہزادوں کا بھی ذکر ہوگا۔ جب تابوت آئے نا تو ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے مولا حسین کو پرسہ دینا، چونکہ جب سے علی کی بیٹی نے اعلان کیا تھا نا میں صرف اکبر کو روں گی، حسین نے تب کہا تو اکبر کو روئے گی، میں اون و محمد کو رویا۔ حسین کے مشن کی شریک، بابا کی ولایت کی مبلغہ، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی پہرے دار۔ بڑا پیار تھا بہن اور بھائی کا آپس میں، سرگودے کی دھرتی ہے، مصائب کے عاشق لوگ ہیں۔ ایک دن دھوپ آ رہی تھی سیدہ کے صحن تطہیر میں کہ سیدہ عالیہ آرام فرما رہی تھیں، جو ہی دھوپ کی کرنیں والشمس والضحاہا پڑھ کے اجازت لے کے داخل ہوئی نا سیدہ کے گھر میں، تو میرے مولا حسین نے دیکھا بہن کے چہرے پر دھوپ کی کرنیں ہیں، اپنی عبائے ولایت کا دامن پھیلا کے بہن کے سامنے کئی گھنٹے پردہ بنا کے حسین کھڑے رہے۔ جو ہی بی بی نے اٹھ کر دیکھا رو کے کہتی ہیں آپ صرف میرے بڑے بھائی نہیں، آپ میرے امام بھی ہیں۔ بھیا کتنی دیر کھڑے رہے؟ کہ جتنی دیر ماں زہرا دربار میں کھڑی رہی، میں اتنے ہی گھنٹے تیرے سامنے دھوپ سے پردہ بنا کے کھڑا رہا۔ اون شاہ جی اس دن کے بعد مولا خادمی نے فرش عزا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے رمیز بھائی، اس دن کے بعد روز علی کی بیٹی جناب فضہ سے کہتی تھی اماں اللہ ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں بڑی قبول کرتا ہے، تو زہرا کے بعد ہماری ماں ہے، اللہ سے دعا کرنا کبھی کوئی ایسا دن آئے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہہ کے میں شبیر کا یہ والا قرضہ اتاروں جو اس نے میرے چہرے پر پردہ بنا کے کیا ہے۔ عزادارو سال گزرے، مہینے گزرے، دن گزرے، منظر اون و محمد کی ماں کی آنکھوں میں محفوظ تھا کہ حسین پہ دھوپ پڑتی رہی مگر بھائی مجھ پر سایہ بنا کر کھڑا رہا۔ پھر 11 محرم کی صبح کا سورج کربلا کے میدان میں نکلا، حسین کے لاشے پر دھوپ نے آنا شروع کیا۔ علی کی بیٹی بندے ہاتھوں سے حسین کے جنازے پہ آ کے کہتی معاف کرنا آج دھوپ آ رہی ہے مگر بہن کے پاس چادر نے۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، میں اس پہلی آئے پر نسلیں بھی قربان کروں تو حق ادا نہ ہو۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ کائنات کی وہ مظلومہ ہے جس کے قد سے سگے بھائی واقف نہیں، جو بابا سے کلام کرتے ہوئے حیا کا حجاب اوڑھ لیتی تھی، وہ بی بی جس کو علی کے لہجے میں خطبے دینے پڑے، جو خیموں کے باہر جلے ہوئے کھڑی تھی تو عباس بن گئی، جو شام کے دربار میں گئی تو علی بن گئی۔ عزادارو اس بی بی کی مفصل شہادت سوائے امام زمن کے اور کوئی پڑھ نہیں سکتا، اور وہ بیلچے والی خالی ایک روایت پڑھ کر میرے حصے کا گریہ مکمل نہیں ہوتا، جس کے ذہن میں بی بی کے جتنے مقتل ہیں تمہارے 7ویں امام کی کچہری تھی۔ 14 سال کا قیدی امام شام کو یاد کر کے رو رہا تھا کہ صحابی نے پوچھا مولا
بی بی عالیہ کے قاتل کا نام کیا ہے؟ ماتم کر کے کہتا ہے شام میری دادی کے قاتل کا نام ہے۔ اس بی بی کا کوئی ایک قاتل نہیں، پورے شام نے مل کر ایک ایک موڑ پر علی کی بیٹی یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، اے میری پاک معظمہ، اپنے بھائی کے مظلوم زخموں کا واسطہ انہیں وہ خیرات عطا فرمانا کہ آج ہم روئیں آپ کو، پرسا پہنچے مولا حسین غریب آپ کو۔ عزادارو، یہ وہ معظمہ ہے جس نے 3 موقعوں پر اپنے نانا محمد کو بڑا یاد کیا۔ پہلا موقع 11 محرم جہاں سے مصائب شروع ہوا، بھائی کے جنازے پر رو کے کہتی ہے حسین معاف کرنا، اگر میرے پاس چادر ہوتی تو میں جلدی آ جاتی، حسین اگر چادر ہوتی تو میں تیرا سایہ بناتی۔ کون ماتمی 15 رجب کو ہائے نہ کرے؟ رو کے فرماتی ہیں اگر چادر ہوتی نا میں تیری رگوں کا لہو اپنی چادر سے صاف کرتی۔ پھر اسے کہتی سجاد وہ چادر میرا کفن بن۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، عزادارو، اگر ماتم کے لیے ہاتھ نہ بھی اٹھے سردی کی وجہ سے، ہائے ضرور کر دینا پرسہ دینے کے لیے، چونکہ ہاتھ پاؤں کی ذاکری نہ میں نے کبھی کی ہے نہ آئندہ ہوگی۔ بی بی رو کے فرماتی نانا نانا یہ دیکھ، یہ وہ حسین ہے جس کے گہوارے کا طواف صبح و شام فرشتے کرتے تھے۔ محمد کی آواز مدینے سے آئی، عالیہ کیا ہوا؟ کہا نانا جو تیرے کندھوں پہ بیٹھتا تھا نا، آج میں نے اسے کٹی ہوئی انگلی سے پہچانا ہے۔ نانا تیرا حسین مقتل میں پتھروں کے ڈھیر تلے پہچانا نہیں جا رہا۔ دوسرا موقع تب آیا، شام کا بازار، رسول کا صحابی سہل ابن سعد، جس کے لیے سنتے ہو کہ فلسطین سے آیا تھا، جس کے لیے سنتے ہو کہ سید سجاد، زندگی رہی تو 25 محرم تفصیل عرض کر دوں گا، سید سجاد کے طوق کے نیچے شام کے بازار میں اس نے اپنے امامے کا کپڑا بنا کے رکھا تاکہ سجاد کو درد نہ ہو۔ رو کے کہتا ہے اے حسین کے لال، تیرا شام کے بازار میں کیا کام؟ کہتا ہے میرے مولا سجاد نے یہ سوال سنا، اتنی زور سے مولا نے اپنے سر کو حرکت دی کہ ایک دفعہ طوق کی میخیں میرے مولا کی گردن میں جانے لگی۔ رو کے کہتا ہے کاش نانا کے صحابی میں اکیلا آتا، میرے ساتھ میری پھوپھی زینب عالیہ آئی ہیں۔ سہل سعدی بی بی کے اونٹ کے قریب آیا، سر کو جھکا کے کہتا ہے سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، علی کی بیٹی شام کا خرابہ، بی بی مجھے حکم دے میں حبیب ابن مظاہر کے بیٹے کی طرح تلوار لے کے شام کے بازار میں قتل ہو جاؤں۔ بڑا یاد کیا نانا کو۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے نا سہل تیری ذمہ داری ہے مدینے جانا اور میرے نانا سے کہنا جس سجاد کے سہارے میں شام آئی تھی نا وہ شرابیوں کے مجمع میں پھنس گیا ہے، اس کا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ سہل نانا سے کہنا اونٹ کی پشت سے زخمی نواسی کا صلاح۔ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ، عزادارو بس تھوڑی دیر حوصلہ تو میں مصائب کا آخری فکرہ پڑھنے کی طرف آنے لگا ہوں۔ تیسرا موقع جب اپنے نانا کو بڑا یاد کیا، پتہ ہے کیوں یاد کیا؟ کیونکہ جب یکم شعبان کو ان پہ سن و سال کا اطلاق نہیں، یہ تب بھی تھے جب سن و سال نہیں تھے، کوئی ذاکر گریے کو روک کر فکرہ نہیں پڑتا، لیکن سید فکرہ
कायनात में अकेले बैठकर रोना चाहोगे, माओ बहनों बेटियों को साथ बिठा के घर में मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। यकम शाबान नबियों के सुल्तान ने बीबी को हाथ पे उठाया, अली ने फरमाया ए हसन हुसैन का नाम रखने वाले, मेरी बेटी का भी नाम आप रखें। मक्तल में लिखा है मोहम्मद रो के कहते हैं मैं इस मजलूमा को ज़ैनब कह के पुकारूं, मैं अपनी उम्मत से कहूंगा मेरी इस बेटी की बड़ी हया करें। फिर कैसी हया की उम्मत ने, कभी शाम के बाजार में मारा, कभी कूफा के दरबार में मारा, और ऐसे नहीं मारा, बेगैरत मंसूबे बना बना के मारते थे। यजीद कहते हैं जिसने मारने हैं सज्जाद को पत्थर वो चढ़ जाए मकानों की छतों पर, जिसने मारने हैं ज़ैनब आलिया को पत्थर वो आ जाए दरबार के चबूतरों पर, और जिसने मारने हैं ना मासूमा को पत्थर वो छत पे ना खड़ा हो, वो बाजार में आ जाए ताकि किसी का भी एक पत्थर जाया ना हो। आजादारो शाम के खूनी बाजार से अली की बेटी गुजर के दरबार में आ गई। दरबार में पता नहीं कितनी देर खड़े होकर अली की बेटी ने खुतबा पढ़ा, अली की विलायत को जिंदाबाद करवा के चूं ही निकली न शाम के जिंदान से, भाई की कब्र पे करबला आई। 1 साल की कैद निभा के भाई का चहलुम मनाया। तुम सोच रहे होगे ये हर मंजिल से इतनी जल्दी क्यों गुजर रहा है, चूंकि अगला फिक्र नहीं, मैं मातमी के जिगर हिला देने वाला जुमला पढ़ के पुरसे की पहली दावत देने लगा हूं। जब सारा सफर करके मदीने आई ना, मोहम्मद की कब्र की चौखट पकड़ के कहती है नबियों के सुल्तान बागी की बहन का सलाम कबूल कर। या सैयदा या सैयदा या सैयदा। कब्र रसूल से आवाज आई मेरे हुसैन की हमशीर, तुझे किसने बागी की बहन कहा? का नाना कभी शाम के बाजार में आके देखते, ये मुझे बागी की बहन कहते रहे, कभी मुझे असीरा कहते रहे। आजादारो एक दफा जरा फिक्र सुनना तो फिर जियारत 2 से 4 मिनट के बाद आए। नाना नाना मेरे बाजुओं पर वहां नील हैं, नाना जहां मैं ना महरमों की कब्रों के सामने तुझे दिखा नहीं सकती। नाना मेरे साथ कासिम की दुल्हन है जिसके मेहंदी वाले हाथों में रस्सियां बांधकर बेगैरत घोड़ों के साथ दौड़ाते रहे हैं नाना, और एक शहजादी तो मैं हाथों में रस्सियां बांध के शाम में छोड़ आई हूं। नाना मैं तेरे शहर में मेहमान हूं। सवाल करते हैं अज़ादार हमसे कि बताओ ना कि बीबी आलिया वापस शाम क्या करने गई थी? मैंने मक्तल में पढ़े सिर्फ एक दफा शाम नहीं गई, बीबी इतनी दफा शाम गई कि मक्तल गिन नहीं सका। कहने लगे कैसे? मैंने कहा गरीबों वाले कब्रिस्तान में जाकर गिन लेना, जितनी सैयदों की कब्रें हैं उतनी दफा अली की बेटी शाम के सफर के लिए गई है। लेकिन जब आखिरी दफा आई ना शाम के सफर पे, सज्जाद से कहती है सज्जाद मैं जी भर के अकबर को रो नहीं सकी, आज मैं अकबर को ऐसी जगह रोऊंगी कि मेरे रोने वाले कयामत तक उस मंजर को सुन के रोएंगे। आजादारो आखिर को तो माँ है ना, औनो मोहम्मद की याद आई, अकबर को रोना चाह रही है। इसने घर जाके औनो मोहम्मद के बिस्तर तैयार किए, दोनों बिस्तरों पर औनो मोहम्मद के छोटे छोटे अमामे रखे, औनो मोहम्मद की खुशबू वाले लिबास बिस्तरों पर रखकर दोनों तकियों पे हाथ रख के अली की बेटी कहती है हाय अकबर तेरी बरछी के बड़े अरमान, अकबर आज भी मैं औनो मोहम्मद को नहीं रोऊंगी, अकबर आज भी मैं तुझे रोऊंगी। बस तैयारी है भाई, हर आंकशवार पुरसे की तैयारी। बीबी चली मदीना से। आखिरी फिक्रा जो मैंने पढ़ना है उसके लिए इस फिक्र को याद रखना बड़ा जरूरी है। अज़ादारो हुसैन मौला का तीरों से छलनी कमीज मोहम्मद की कब्र पर लिटाकर कहती है नाना
اس میں تیروں کے زخم کوئی گن نہیں سکتا. میرے بھائی حسین کو میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے اتنا مارا, میں ہاتھ میں قرآن لے کے کہہ رہی تھی نہ مارو, اس کا بچانے والا نہر کنارے بازو کٹا کے سو گیا ہے. ماتم اور دعوت کا پرسہ ہے, ایک دفعہ ذرا سارے سر اٹھانا. عزاداران مظلوم کربلا چلی سجاد کے ساتھ شام کے آخری سفر پر اس مقام سے گزری جس درخت کے ساتھ حسین کے سر والا نیزہ رکھا تھا. بی بی عالیہ کہتی ہے سجاد آ دیکھ, میرے شبیر شاہ ولایت کے خون کا معجزہ, آج بھی اس درخت سے حسین کا لہو جاری ہے. اسی درخت کی ٹیک لے کے علی کی بیٹی کہہ رہی تھی ہائے حسین تیرے اصغر کے تیر کا بڑا ارمان, ہائے حسین تیرے اکبر کی جوانی کا بڑا ارمان, ہائے حسین تیرے قاسم کے ٹکڑوں کا بڑا ارمان. عزادارو ایک دفعہ شام کی دھرتی ہلنے لگی, درخت سے آواز آئی تیرے سجاد کو لگنے والے تماچوں کے بڑے ارمان, تیرے سجاد کو لگنے والے تازیانوں کے بڑے ارمان, تیری معصومہ کے زخمی کانوں کے بڑے ارمان. ابھی بہن بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایک حرام زادے کے ہاتھ میں ظلم کا سامان تھا, اس نے پوری قوت سے علی کی عالیہ بیٹی کے سر پر ایسا وار کیا, وہ حسین کو روتے روتے انا للہ پڑھ کر سجاد کی آغوش میں آئی. سجاد کہتے ہیں شام والو اب راضی ہو, لے آئیے شہزادوں کے جنازے, لے آئیے ان شہزادوں کے جنازے جنہیں شام کی مدفونہ رو نہیں سکی. عزادارو فکرہ سنو گے, سارے استقبال بھی کرنا اور بی بی کی غربت کا یہ آخری فکرہ بھی سننا. وہ نکل